معزز سامعین، وقت آ چکا ہے اس گھڑی کا جس کے لیے ہم منتظر ہیں۔ موضوع ایک اہم ترین موضوع بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی قرآنی خدمات، اس موضوع پر ایک اہم خطاب ایک اہم شخصیت کی زبانی ہم سننے جا رہے ہیں۔ میری مراد استاد محترم فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ ورعاہ۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، سنت کا ایک شرارہ سینوں میں جل اٹھا ہے، سنت کا ایک شرارہ بجھنے نہ دیں گے اس کو، ہر ظلم ہے گوارا۔ میں بڑے احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ کو کہ اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ کتابوں کی کھوج میں لگا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے یہیں اسی جگہ شاید 2 لیکچر دیے تھے، ایک علماء اہل حدیث کی فقہی خدمات سے متعلق اور فقہ اہل حدیث کیا ہے، اور ایک لیکچر تھا میرا علماء اہل حدیث کے دوسرا ایک موضوع تھا کوئی عقائد کے باب میں انہوں نے کیا پھیلایا اور کس طرح پھیلایا اور کس طرح نشر و شائع کی۔ ابھی ہمارے دوست ڈاکٹر عاصم قریوطی اہل حدیث کی جو ڈیفینیشن تعریف کر رہے تھے، ہم اسی اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس اہل حدیث جماعت سے نہیں تعلق ہے کہ جو ہر جگہ فتنہ فساد کا باعث بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر لڑتے ہیں، گروپ بندی ہوتی ہے اور آپس میں خریزیاں تک ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں۔ ہم اس اہل حدیث تحریک اور جماعت سے وابستہ ہیں جو 19ویں صدی میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ذریعہ شروع ہوئی تھی، اور تقریباً 200 سال کا یہ عرصہ ہوا۔ جماعت مجاہدین اور تحریک مجاہدین کی ابتدا 1820 یا 21 میں ہوئی، اور ہم ابھی 2020 یا 21 میں۔ ان 2 صدیوں میں سے پہلی صدی جو ہے یعنی 100 سال، وہ بہت زیادہ مہم ہے، اس لیے کہ اس وقت اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اہل حدیث بچ گئے۔ انہوں نے اپنے عقائد، اپنے مسلک کی کس طرح نشر و اشاعت کی، کن پریشانیوں میں، کن ناگزیر حالات میں، اور کس طرح سے غیر ملکی جو انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے، ہم نے ان کا کس طرح سے شروع سے مقابلہ کیا۔ 19ویں صدی میں کوئی تحریک سوائے تحریک اہل حدیث اور تحریک جماعت اہل حدیث اور جماعت مجاہدین کے انگریزوں سے مقابلہ کرنے والی نہیں تھی، صرف یہی جماعت تھی۔ یہ جتنی تحریک آزادی وطن کے لیے اٹھی ہیں وہ سب 20ویں صدی کے شروعات سے۔ کانگریس 1885 میں وہ اس لیے بنی تھی کہ کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو انگریزوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے لگایا جائے، اس کے لیے 1885 میں انگریز۔ 1906 میں جو مسلم لیگ کا قیام ہوا تھا تو اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ حقوق و تحفظات ہو، یہ مقصد نہیں تھا اخلاص وطن۔ تحریک جو شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف اور ہماگیر جو دعوتی تحریک تھی، وہ تحریک شہیدین، وہ 1820 سے 21 سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو جہاد کے واقعات ہوئے، اس کے بعد پھر داروگیر ہوئی، مقدمات چلے اور وغیرہ، اس کی لمبی داستان ہے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کا تعلق اس اہل حدیث جماعت و گروہ سے ہے جنہیں بدنام کیا جا رہا ہے، جنہیں ہر جگہ طرح طرح کی تہمتیں ان پر لگائی جاتی ہیں، تو اس اہل حدیث جماعت۔ اہل حدیث کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ اہل حدیث جماعت سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے کہ وہ حدیث کی خدمت کریں گے، اور حدیث کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے قرآن مجید کی خدمت کریں گے، یعنی قرآن کی خدمت اور حدیث کی خدمت، یہ اصل الاصول ہے اہل الحدیث کا۔ بغیر قرآن اور حدیث کی خدمت کے ان کی نشر و اشاعت کے ہم اہل حدیث ہیں ہی نہیں۔ تو میرا موضوع آج کا جو ہے وہ اہل الحدیث کے یعنی علوم قرآن یا قرآنی علوم فنون اور قرآنیات سے متعلق جو خدمات ہیں ان کا اجازت ہے۔ یہ پورا ایک بہت بڑا مکتبہ ہے میرے پاس، تقریباً اس وقت تقریباً 500-600 کتابوں کی لسٹ ہوگی مختلف موضوعات پر، اور کب کس نے کہاں شائع کی اور کن کن موضوعات پر ہے، اور کلاسیفائڈ ہے میرے پاس۔ لیکن ان کا نام لینا صرف نہیں یہاں مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ اس مکتبے کی سیر ذرا کرائی جائے، اور انہوں نے جتنا کام کیا ہے، اور پھر اب اس وقت جو مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے جن پہلوؤں پر، ان کی طرف اشارہ کروں، اس لیے کہ ہمارے ناشر بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالمالک مجاہد صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے گھر گھر میں قرآن و حدیث پھیلا دیا، پہنچا دیا، جو جس زمان میں پڑھنا چاہتا ہے اس تک پہنچا دیا۔ یہ جو کام ہے میں قرآن کی اشاعت سے متعلق یا تفسیر سے متعلق اشاعت، اس کی ابتدا میں نواب صدیق حسن خان کی کوشش سے کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں جب تھے، اور یہ آپ یاد رکھیے کہ ان کی عمر 58 سال تک تھے کہ انتقال کر گئے،
انہوں نے دنیا میں جس طرح سے سب سے پہلے فتح الباری جو عظیم ترین شرح ہے صحیح بخاری کی، وہ مطبوع بلاغ میں 14 جلدوں میں 1301 میں شائع کرائی تھی، اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر جو تفسیر کے سلسلے میں اہم ترین اور مستند ترین تقریباً تفسیر سمجھی جاتی ہے پرانی تفسیروں میں، اس کی سب سے پہلی اشاعت انہوں نے اپنے خرچ پر، وہ بھی مطبوع بلاغ مصر میں 1300 سے 1302 تک 10 جلدوں میں فتح البیان جو ان کی عربی تفسیر ہے اس کے حاشیے میں شائع کرائی تھی۔ اب اندازہ لگائیے 140 سال پہلے یہ تفسیر چھپی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنے لوگ بھی انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اس کی کسی بھی نوعیت کی خدمت کر رہے ہوں گے، ان سب کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر جو ہے ان کے بھی حسنات میں رکھے گا کہ تفسیر ابن کثیر۔ پھر تفسیر ابن کثیر کی اشاعت کے بعد سے اب تفسیر ابن کثیر کے اردو ترجمے بھی 2 عالموں نے کیے مشہور، وہ مولانا محمد جوناگڑی نے ایک ترجمہ کیا تفسیر محمدی کے نام سے، وہ بار بار چھپتا رہتا ہے، کبھی ان کا نام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے ایک بہت بڑے عالم تھے کراچی کے اندر، مولانا محمد داؤد راغب رحمانی، انہوں نے بھی پوری تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا تھا اور وہ بھی شائع ہوا۔ اس کی پھر تہذیب و تلخیص کا کام شیخ ابو الاشبال صاحب نے کیا تھا، جو 2 ناموں سے شائع ہوا، ایک ہندوستان میں الفضل الکبیر کے نام سے تہذیب تفسیر ابن کثیر الدارالسلفیہ سے شائع ہوا تھا، اور دوسرا وہ شائع ہوا تھا السراج المنیر کے نام سے 2 جلدوں میں، وہ مکتبہ سلفیہ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا بنگلہ ترجمہ پروفیسر مجیب الرحمان صاحب نے کیا، تفسیر ابن کثیر کا، تفسیر محمدی کا سمجھیے کہ وہ سمجھیے بنگلہ ترجمہ، پھر انگریزی ترجمہ شائع کیا، دارالسلام سے شائع ہوا ہے۔ اس پوری تفسیر کی تہذیب و تلخیص المصباح المنیر کے نام سے، اور پھر المصباح المنیر کے پھر مختلف اردو ترجمہ کی طرف بھی اشاعت کا مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ چھپ گئی ہے کہ نہیں چھپی، مجھے نہیں علم ہو سکا۔ یہ صرف ایک تفسیر ابن کثیر اور اس سے متعلق چیز، اس طرح اگر ذکر کی جائے مختلف کتابوں سے متعلق اور ایک ایک موضوع پر کیا کیا لکھا تو بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصر میں یہ کہ ایک کتاب بطور نمونہ میں نے کہا، پھر اسی وقت سن 1296 ہجری میں ایک دوسری تفسیر جو بہت ہی مشہور و معروف، تو ایک شافعی عالم ہیں معین الدین ایجی، جن کی وفات 894 ہجری میں ہوئی، ان کی تفسیر ہے جامع البیان کے نام سے۔ وہ جامع البیان مطبع القرآن و سنہ امرتسر سے 1296 ہجری میں شائع ہوئی، اور اس پر حاشیہ جو تھا وہ مولانا محمد بن عبداللہ غزنوی، مولانا عبداللہ غزنوی کے بیٹے ان کا تھا۔ عبداللہ غزنوی کی وفات ہوئی 1298 میں، اور ان کے بیٹے کی وفات 1296 میں ہوئی۔ اسی سن میں اس کی اشاعت ہوئی، اس پر مفید حواشی لگائے ہیں اور وہ شائع کی تھی انہوں نے۔ اور صرف تفسیر جامع البیان ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ملحق کے طور پر 8-9 کتابیں اور تھیں، جن میں سے جو علوم قرآن کے تعلق سے پہلی بار جو چیزیں چھپی ہیں ان میں علامہ سیوطی کے کتاب الاکلیل فی استنباط التنزیل ہے، احکام قرآن سے متعلق آیتوں میں، وہ بھی اسی کے ساتھ چھپی تھی ملحق کے طور پر اخیر میں 1296 میں۔ دوسری ایک کتاب الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ کی ہے، وہ اصل میں فارسی میں تھی اور اس کا بھی کسی نے عربی ترجمہ کیا، اس ترجمے کی پہلی اشاعت وہ ہے، افسوس کہ اس پر مترجم کا نام نہیں۔ اب بتائیے کتنے مخلص لوگ ہوتے تھے، ابھی تو یہ تو کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا ہے تب بھی اپنا نام کسی طرح سے اس میں چاہتا ہے، انہوں نے بغیر بنا نام آج تک پتہ نہیں۔ کچھ لوگ اس ترجمے کو منسوخ کرتے ہیں محمد منیر دمشقی کی طرف، محمد منیر دمشقی نے بہت بعد میں اسی کو چھاپا ہے، انہوں نے صرف شائع کیا ہے، وہ اس کے مترجم نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں وہ فارسی نہیں آتی تھی، تو وہ ناشر تھے مصر کے اندر۔ تیسری ایک کتاب جو اسی کے ملحق کے طور پر چھپی تھی علامہ سیوطی کی، مفہمات الاقران فی مبہمات القرآن، مبہمات قرآن کے موضوع پر، یہ بھی پہلی بار دنیا میں شائع ہوئی ہے۔ اور علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تفسیر سورہ نور، وہ بھی سب سے پہلے اسی مجموعے میں شائع ہوئی۔ تو یہ میں اشاعت کے ناحیے سے صرف کہہ رہا ہوں، ورنہ اس طرح سے بے شمار کتابوں کی اشاعت کی ہے، عربی میں بھی اور اردو ترجموں کے ساتھ بھی ان کی اشاعت ہوئی ہے۔ میں یہاں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں چند پوائنٹس ہیں، 8-10 پوائنٹس ہیں، ہر موضوع سے متعلق کچھ اہم کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سرسری طور پر انشاءاللہ گزروں گا، اور آخر میں کوشش کروں گا کہ جو مطلب کام کرنے کے ہیں اس وقت اور مزید وہ ان پر توجہ دی جائے، ناشرین توجہ دیں، مؤلفین توجہ دیں، مترجمین توجہ دیں، اس طرح سے اچھے جو فضلاء اور محققین ہیں وہ توجہ دیں، ٹیم ورک ہو یا انفرادی طور پر جو کام ہو اس وقت جو کرنے کی، ورنہ تو ماشاءاللہ ناشرین نے 1.5 صدی کے اندر اتنی چیزیں شائع کی ہیں، قرآن مجید معرہ یعنی بغیر کسی ترجمہ اور مترجم بہت سے نسخے چھپے اور کتنے ایڈیشن شائع ہوئے۔ اسی طرح سے
قرآن مجید کے ترجمے کے بہت سے کیسٹس کتنے لوگوں نے تیار کیے، CD تیار کی، اور درس قرآن کا ایک سلسلہ جاری رہا، میرے خیال سے اس میں 20 عالموں کے نام آتے ہیں، اور پھر دورہ تفسیر کے نام سے بھی کئی مختلف علماء کے پروگرام ہیں، ان سب تفسیروں میں نہیں جاؤں گا، اور کتنے مضامین و مقالات جو مختلف پرچوں اور رسائل میں دفن ہیں، ان کی اگر کوئی شخص کتابیات بیبلیوگرافی تیار کرے تو اچھا خاصا سلسلہ ہے بہرحال، اور کسی کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان سارے مقالات اور کتابوں ان سب کی بیبلیوگرافی تیار کرے۔ میں یہاں ترجمہ و تفسیر قرآن جو مکمل ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کروں گا، پھر جو نامکمل ہیں، نامکمل تو بہت ہیں، میرے خیال سے 50-60 کی تو لسٹ میرے پاس ہوگی، جنہوں نے ایک سورہ یا کسی ایک پارہ کا ترجمہ کیا ہے یا ناقص چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان پر رحم کرے۔ پھر تیسرا یہ کہ مختلف علاقائی زبانوں میں جو ترجمے کیے ہیں اردو کے علاوہ بھی، ان کا ایک سرسری جائزہ۔ پھر اتنا ہی پر اکتفا نہیں کیا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ متداول جو تراجم و تفاسیر تھی ان میں جو غلطیاں ہیں ان کا تنقیدی جائزہ جو کس طرح سے علماء اہل حدیث نے لیا۔ پھر اصول تفسیر پر کتابیں ہیں، علوم قرآن سے متعلق اہم کتابیں، تجوید و قراءت اور رسم الخط سے متعلق کتابیں، فضائل قرآن و سور پر، قرآن مجید اور دیگر کتب مقدسہ کا تقابلی مطالعہ، لغات قرآن پر، اسی طرح سے قرآن مجید کے جو مختلف فہرستیں اور انڈیکس ہیں، اور موسوعاتی ٹائپ کی کتابیں یا مجموعے یا انسائکلوپیڈیا، اس طرح کا کیا کام ہوا ہے۔ تو یہ سارے مختلف پوائنٹ دیکھتا ہوں میں، کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا اور باقی چیزیں ایک فہرست بناؤں گا تو وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ دے دوں گا۔ سب سے پہلے آئیے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے جو اردو میں ہوئے ہیں وہ ان میں سب سے پہلے مکمل ترجمہ و تفسیر وہ نواب صدیق حسن خان اور ذوالفقار احمد نقوی، اس لیے کہ نواب صدیق حسن خان نے 7 جلدیں لکھی، 29ویں 30ویں جلد، اور پھر اس کے بعد شروع قرآن سے شروع کیا سورہ کہف تک، پھر انتقال ہو گیا 1302 ہجری میں انہوں نے کام شروع کیا اور 1307 میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے وصیت کی، اپنے ان کے ساتھی تھے ذوالفقار احمد نقوی، بھوپال میں تھے، ان کو کہا کہ اس تفسیر کو تم مکمل کرنا ہے، چنانچہ سورہ مریم سے لے کر کے اور سورہ تحریم تک 28ویں پارہ کے آخر تک انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ نواب صاحب نے 7 جلدیں لکھی، انہوں نے 8 جلدوں میں، یعنی کل 15 جلدوں میں یہ تفسیر شائع ہوئی تھی بہت پہلے، لاہور میں بھی چھپی اور بھی، اور اب پھر دوبارہ وہ شائع ہونا شروع ہوئی۔ لیکن ایک چیز جس کا میں نے ملاحظہ اس میں کیا کہ یہ مراجعہ اور تسہیل کے نام پر نواب صاحب کی زبان بدل دی گئی۔ اچھا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یا تو آپ کسی کتاب کو بینی ویسی چھاپیں، اس پر کوئی نوٹ چڑھانا ہو تو چڑھائیں، لیکن یہ مراجعہ کرنے کے نام پر جو اس کے الفاظ اور ترکیبیں اور اسالیب بدل دیں گے، یہ کون سا مراجعہ ہے اور کس طرح کے؟ اچھا، اس طرح اور بھی کئی چیزوں کے ساتھ فتح الرحمن جو فارسی ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ کا، اس کا مراجعہ ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب نے کیا مرحوم، اس میں بھی وہ کسی کے کہنے سے وہ ترجمہ میں ریوائز کرنے کے نام پر وہ سب تصرف کر دیا، وہ یہ جو چھپتا ہے ابھی یہاں سے مدینہ سے مجمع الملک فہد سے، وہ سب تبدیل شدہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح انہوں نے فتح محمد جالندری کے ترجمے کا بھی مراجعہ کیا، اس میں بھی تبدیل کر دیا۔ تو اصل ترجمہ ڈھونڈیے جو ان کے الفاظ میں تھا، یہ تصرف کردہ جو ترجمے اور وہ ان کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ اسی طرح یہ جو تفسیر یہ تفسیر ترجمان القرآن کے نام سے یہ جو نواب صدیق حسن خان اور ذوالفقار احمد نقوی چھپنی شروع ہوئی ہے، مگر اس کی تسہیل کے لیے اور زبان آسان کرنے کے لیے کسی کو لگایا، محمد یحییٰ قریشی صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کو اجر بھی عطا کرے، لیکن یہ کہ یہ نشر و اشاعت کے ناحیے سے درست نہیں ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پورے ترجمے اور تفسیر کی تلخیص کر دیں الگ سے اپنے الفاظ میں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی کتاب چھاپی جائے تو اس میں کوئی تصرف نہیں، اور یہ محدثین اہل الحدیث کا پرانا اصول ہے، انہوں نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ موطا امام مالک بہت مشہور کتاب ہے، یحییٰ بن یحییٰ لیثی مصمودی روایت کرتے ہیں امام مالک سے، انہوں نے کچھ جگہوں پر غلطیاں کی ہیں، ناموں میں غلطیاں کی ہیں، سند میں، متن میں، کسی چیز میں، تو ان کو سارے شارحین اور جتنے لوگ ہیں مشارق الانوار کے مصنف قاضی ایاز وغیرہ نے سب نے بیان کیا کہ یہاں پر فلاں جگہ غلطی کی ہے، ابن عبد البر نے سب وضاحت کی۔ اگر وہ ہر ایڈیشن میں تبدیل کر دیا جاتا تو اس کے بعد پھر کیسے وہ تنبیہ باقی رہی؟ تو محدثین کا طریقہ ہے کہ جو نص ملے جیسے اس کو اسی طرح سے باقی رکھو، محفوظ رکھو، اس میں تصرف نہ کرو، اس پر تنقید تبصرہ جو بھی کرنا ہے، تعلیق چڑھانا ہے، جو بھی چڑھانا ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک عارضی طور پر میں نے ایک ملاحظہ دیا
اور مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ لوگ جو کام کرنے والے. اسی طرح دیکھیے عبداللہ یوسف علی کا جو ترجمہ انگریزی والا ہے یہاں سے جو چھپتا ہے وہ عبداللہ یوسف کا اسلوب نہیں ہے. اس کو دے دیا تھا وہ ڈاکٹر صہیب حسن صاحب کو مراجعہ کرنے کے لیے, وہ سب انہوں نے بدل دیا, تو وہ تو پھر ان کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ ان کا کیا ہوا ترجمہ تبدیل شدہ ہے. تو یہ ترجمہ اس طرح سے یا کسی کی عبارت میں تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں. بہرحال مشہور جو تفسیریں ہیں ان میں پہلی تفسیر کا میں نے اردو میں ذکر کیا, ترجمان القرآن, اور یہ 15 جلدوں میں 7 جلدیں ہیں نواب صدیق حسن خان نے لکھی اور 8 جلدیں جو ہے ذوالفقار احمد نقوی نے. پھر دوسری ایک بہت بڑی تفسیر وہ بھی 30 جلدوں میں چھپی تھی, جو پھر وہ 3 جلد ضخیم ایک ساتھ کر کے وہ 10 جلدوں میں اب بھی چھپی ہے پاکستان میں دوبارہ. یہ ایک ہندو ناشر تھا منشی نول کشور, اس نے شائع کیا تھا, اور اس کے مصنف ہیں امیر علی ملیح آبادی, 1338 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے اور وہ وہاں منشی نول کشور کے مطبع میں بنیادی تصحیح اور مراجعات کا کام کرتے تھے. انہوں نے اور بھی بہت سی تقریب التہذیب اور دوسری حدیث کی کتابیں, رجال کی کتابیں, فقہ کی کتابوں کا بھی ترجمہ بھی کیا. اور تواضع کے طور پر دیکھیے یہ حال ہے, انہوں نے سارے جتنے تفسیر معصور ہیں ان کی کتابیں رکھ لی اور دوسری کتابیں, اپنے آپ کو مؤلف نہیں کہا ہے, مترجم کہا ہے, اس لیے کہ سارے مواد جو ہے وہ عربی کی کتابوں میں ہے, وہاں سے ہم نے نقل کر کے ترجمہ کر کے جمع کیا. تو مواہب الرحمان یہ بھی ایک بڑی کتاب, اس پر ایک مقدمہ بہت ضخیم لکھا ہے انہوں نے 160 صفحے کا, اچھا خاصا علوم قرآن اور مختلف ان کے پہلوؤں پر ہے. تیسری تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں مولانا اب وحید الزماں صاحب حیدرآبادی, ان کی وفات بھی 1338 ہجری میں ہوئی, 1337 میں امیر علی ملیح آبادی کی, 1338 میں ان کی تفسیر وحیدی کے نام سے, اور ایک مختصر حاشیہ بھی ہے, تو دونوں ہی چھپا ہوا ہے. ایک احسن التفاسیر کے نام سے مولانا احمد حسن دہلوی, یہ 7 جلدوں میں, اور اس کو بعد میں پھر مولانا عطا اللہ بھوجانی مرحوم نے بھی شائع کیا تھا تخریج وغیرہ کے بعد. یہ واقعی اسم با مسمہ ہے, اتنی اچھی تفسیر ہے, اور سارے تفسیر معصور کی جتنی کتابیں ہیں ان کی تلخیص سے سمجھیے, آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ وہ اردو دانوں کے لیے, اس پر بھی ایک بہت تفصیلی مقدمہ ہے جس میں علوم قرآن کی اکثر اور اہم بحث ہیں. ان کا ایک مختصر حاشیہ بھی احسن الفوائد کے نام سے. ایک اسی طرح حدیث التفسیر یا حدیث التفاسیر کے نام سے مولانا حمید اللہ سراوی میرٹھی کا وہ حاشیہ ہے ترجمہ شاہ عبد القادر پر. مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن, اس سے کون واقف نہیں ہے, مولانا نے اسے مکمل کر دیا تھا, لیکن وہ کئی بار پھر وہ انگریز سب اوراق لے کر کے چلے جاتے تھے تلاش جستجو کرنے کے لیے, اس طرح سے بہت بڑا حصہ اس کا ضائع ہو گیا. اور ابھی جو چھپی ہوئی ہے سورہ مومنون تک چھپی تھی, بعد میں سورہ نور کی بھی تفسیر مل گئی تو انہوں نے چھپی. اور اس ترجمے کو چونکہ یا تفسیر کو چونکہ وہ ناقص چھپی ہے, پہلے 2 جلدوں میں چھپتی تھی, بعد میں ساہتیہ اکیڈمی نے 4 جلدوں میں چھپا, اس کو مکمل کرنے کے لیے 1 جلد میں مولانا غلام رسول مہر نے ابوالکلام آزاد کی تحریروں میں مختلف جگہوں پر جو سورہ نور سے لے کر کے آخر قرآن تک جو کچھ بھی حصہ پایا وہ انہوں نے صورتوں اور آیتوں کی ترتیب پر مرتب کر دیا, باقیات ترجمان القرآن کے نام سے. اور ایک دوسرے صاحب ہیں منصور احمد صاحب, انہوں نے بھی تکملہ ترجمان القرآن کے نام سے 1 جلد مستقل لکھی, اور مستقل ترجمہ اور تفسیر انہی کے طرز پر کرنے کی کوشش کی. بہرحال کوشش ان کی بہت اچھی ہے, اور وہ اس کا تکملہ پھر مولانا محمد عبدالف اللہ فیروز, یعنی منصور احمد اور محمد عبدالف اللہ, اسلامی اکیڈمی لاہور سے چھپی تھی. یہ تکملہ ترجمان القرآن کے نام سے چھپتی ہے اسی کے ساتھ. ایک اور تفسیر ہے سراج البیان مولانا محمد حنیف ندوی کی. اچھا وہ ندوی تھے وہ, اور اندازہ لگائیے وہ 25-26 سال کی عمر میں یہ تفسیر لکھی, 1933 میں تقریباً اس کی اشاعت ہوئی, پہلی اشاعت. اور اتنا بہترین اور بامعنی ترجمہ اور مناسب فٹ نوٹ ہیں جو تجدد پسندوں اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت ہی مناسب ہے. میں نے اس کی افسوس کہ اب تک کی بہت اچھی کوئی اشاعت نہیں دیکھی, اس تفسیر کو بھی پھر سے چھاپنے کی ضرورت ہے. اور سراج البیان کے نام سے, سراج البیان 5 حصے میں, چھوٹے پتلے. مولانا محمد حنیف ندوی, ان کی وفات 1987 میں ہوئی تھی. اچھا ایک تفسیر جو اہل حدیث اکیڈمی کی طرف سے شائع ہوئی, شیخ محمد اشرف جو بہت مشہور ناشر تھے لاہور میں, انہوں نے اشرف الحواشی کے نام سے. اچھا اس کی پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ ایک جامع اور مختصر سا جو قرآن مجید کے حاشی میں وہ ہو, صرف تفسیر, اس سے زیادہ نہ ہو, کئی جلدیں نہ ہو, وہ تیار کیا. چنانچہ مولانا عطا اللہ بھوجانی صاحب نے کہا کہ محمد عاصم حداد اسے تیار کریں. چنانچہ عاصم حداد صاحب نے تیار کر کے وہ دے دیے. پھر اس کا مراجعہ مولانا بھوجانی مرحوم نے کیا نصف حصے تک, نصف کے بعد پھر دے دیا شیخ محمد اشرف کو. انہوں نے پھر مراجعہ کروایا محمد عبدالف اللہ فیروز پوری صاحب سے. تو محمد عبدالف اللہ فیروز پوری صاحب نے اس کی ترتیب دی ہے, کچھ انہوں نے حذف و اضافہ اس میں کیا ہوگا, لیکن اصل کام محمد عاصم حداد کا ہے جن کا نام اس پر نہیں ہے.
اور مولانا محمد عطاءاللہ بھونجانی مرحوم نے آدھے کا تقریباً مراجعہ کیا تھا، اور آدھے کا باقی کا مراجعہ جو ہے مولانا محمد عبدوف۔ تو یہ اشرف الحواشی بہترین تقریباً تفسیر ہے، اور متوسط علم رکھنے والوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، بار بار چھپتی رہتی ہے۔ اسی پر بلکہ اعتماد کر کے ابھی جو آخری تفسیر جو مکمل تفسیروں میں چھپی ہے وہ ہے مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن، 4 جلدوں میں جو ابھی چھپی ہے۔ خود وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ اعتماد اس میں اشرف الحواشی پر کیا، اور دوسری تفسیروں کا بھی مراجعہ کیا ہے۔ ایک مولانا عبدالرحمن کیلانی کی بہت مشہور تفسیر القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں وہ چھپتی ہے، اور یہ بھی جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اس کے حواشی بہت مفید ہیں۔ احسن البیان کے نام سے انہوں نے صلاح الدین یوسف صاحب کے ذریعے جو حواشی اور تفسیر تیار کرایا، اور پھر وہ چھپی اور بار بار چھپتی رہی، مجمع الملک فہد سے بھی وہی چھپتا ہے۔ اور پھر انہوں نے احسن الکلام کے نام سے اس پر مختصر حاشیہ لکھ کر کے اور نیا ایک ترجمہ انہوں نے کیا، شائع کیا۔ اور ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب کا ایک وہ مشہور جو تیسیر الرحمن لبیان القرآن ہے، یہ چند مشہور ترجمہ تفسیر ہے۔ اچھا، ان تفسیروں میں اب ہر تفسیر کا منہج ہے، اس کو ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ ان کا لقمان سلفی، میں بتا رہا ہوں، لقمان سلفی صاحب نے یہ کیا ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند تفسیریں سامنے رکھ لی، فتح القدیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اور موجودہ دور کی تفسیر سعدی ہے، اور ایسر التفاسیر وغیرہ، اور بلکہ مجھے بتایا، میں نے ان کے گھر جا کر کے جب ان سے ملاقات کی اس کمرے میں جس میں بیٹھ کر کے لکھتے تھے، کہ یہ میرا ٹیبل ہے، اور یہ ساری تفسیریں ایسی کھلی پڑی رہتی تھی، جہاں تک میں پہنچتا تھا ایک دن میں لکھتا تھا، اور اس کے بعد ویسی چھوڑ کے چلا جاتا، پھر دوسرے دن آئے بیٹھا، پھر اس کے بعد ساری تفسیروں کو دیکھا، یعنی ان ساری تفسیروں کا اچھا خلاصہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں، اور اچھی تفسیر ہے وہ معصور انداز کی۔ اچھا، ان تفسیروں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جو تفسیر معصور ہے، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی ساری تفسیر معصور کا اچھا خلاصہ دے دیا۔ عام طور پر ضعیف و موضوع روایتیں نہیں درج کرتے ہیں سارے، جو یعنی ایک جو تفسیر بھی معصور والی اکثر جو تفسیریں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلیات وغیرہ سے بچتے ہیں، اگر کہیں کوئی اسرائیلی روایت آ بھی گئی تو وہ تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور منکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز ہے کہ وہ توحید کی آیتوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور اس میں توحید کے جو معانی و مطالب ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، پیر بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے ایک تفسیر ہی لکھی ہے، وہ عربی میں لکھی ہے، اور پتہ نہیں چھپی نہیں، میں نے مطبوعہ نہیں دیکھی، اس کا نام ہی یہ ہے کہ ہر آیت اور سورت سے وہ توحید کا استنباط کیا انہوں نے، اور پوری تفسیر لکھ گئے، لیکن میری نظر سے نہیں گزری۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقائد میں مسلک سلف کی پابندی کرتے ہیں، صفات کے مسائل میں اور دوسری چیزوں میں۔ اور چوتھی بات یہ کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں جمود و تشدد و تقلید کی روش نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک خصوصیت ہے کہ وہ بدعی تصوف و سلوک وغیرہ کی مخالفت کرتے ہیں ہر جگہ، یہ سارے جتنے سلفی تفسیریں میں نے بتائیں۔ اور ایک پہلو یہ ہے، ایک زمانے میں مناظرانہ ماحول تھا، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر ثنائی کے نام سے ایک تفسیر لکھی تھی، اور عربی میں ایک تفسیر الگ لکھی، تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن کا مقصد یہ تھا کہ ایک متوسط انداز کی تفسیر ہو، جو تفسیر جلانے کے بجائے وہ پڑھائی جائے، اس لیے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کا نمونہ ہے، اور چنانچہ الحمدللہ وہ برابر چھپتی رہی۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ایسی ہے کہ چلانے کی جگہ پر اسے مقرر کرنا چاہیے، اور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جلالین بہت ہی مختصر ہے، اور بہت سی جگہوں پر کچھ وضاحت نہیں ہوتی۔ تو وہ تفسیر ثنائی جو ہے وہ مولانا نے 1895 سے اور 1933 تک، یعنی 36 سال میں تقریباً تفسیر جو ہے وہ لکھی ہے، 33 سال میں تھوڑا تھوڑا چھاپتے تھے، 7 حصے میں چھپی۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ وہ خود بڑے مناظر تھے، اور سارے باطل فرقوں سے اور مختلف دیگر مذاہب و ادیان کے لوگوں سے مناظرے ان کے ہوتے رہتے تھے، تو جتنے شکوک شبہات ہوتے تھے غیر مسلموں کی طرف سے، عیسائیوں، قادیانیوں، آریوں کی طرف سے، ان سارے شکوک شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد بھی کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں سے منتسب جو فرقے تھے، جیسے سر سید نے اپنی تفسیر کے اندر، یا دوسرے جیسے بدعتی فرقے ہیں جو شیعہ ہیں یا اور رافضی ہیں اور تجدد پسند ہیں، منکرین حدیث، ان سب کی تفسیروں کا بھی جائزہ اور نوٹس لیا ہر جگہ۔ تو یہ تفسیر اس ناحیے سے کہ وہ مطلب مخالفین کے اعتراضات کے جوابات، اور جو شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ان شکوک و شبہات کے جوابات کے طور پر یہ بہترین ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ شکوک شبہات اس زمانے کے ہیں، اب موجودہ دور میں ممکن ہے بہت سے شکوک شبہات وہ باقی نہ رہ گئے، دوسرے نئے شکوک شبہات جن کی ضرورت ہے کہ ان پر رد کیا جائے، اور وہ کام جن لوگوں نے کیا وہ بھی میں بتاتا ہوں ابھی۔ اور غلط تفسیروں پر تنقید
یہ بھی ایک اہم پہلو ہوتا ہے اس میں. پھر تفسیر القرآن بالقرآن کا نمونہ ہوتا ہے، قرآن کے اسلوب و بلاغت وغیرہ پر بھی بحث ہوتی ہے، ناسخ و منسوخ، اسباب نزول کا بیان. یہ تقریباً یہ جتنی تفسیریں میں نے بیان کی، تفسیر معصور کی کتابیں وہ. دوسری وہ تفسیریں ہیں جن میں جدید جو ذہن کے لوگ ہیں، خاص طور پر کالج یونیورسٹیوں وغیرہ میں پڑھنے والے یا جدید تعلیم جنہوں نے حاصل کی ہے، تو ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے جو سوالات ہیں ان کا حل ہو اس میں. اب اس سلسلے میں جو مولانا حنیف ندوی کی تفسیر سراج البیان، مولانا ابوالکلام آزاد کے جو حواشی اور نوٹس ہیں، کبھی کبھی ایک فٹ نوٹ جو ہوتا ہے ان کا بہت سے مقالات بلکہ بعض کتابوں پر بھی بھاری ہوتا ہے. اس میں جو اور دوسری گنا قدر بحثیں ہیں وہ تو آپ چھوڑیے. مولانا حنیف ندوی اسی طرح مختصر فٹ نوٹ میں بہت سے شکوک شبہات کا جواب دے دیتے. مولانا عبدالرحمن کیلانی نے اپنے تفسیر میں بھی یہ، تو یہ دوسری نوعیت کی تفسیر ہے. تفسیر معصور کے ساتھ ساتھ وہ جدید شبہات اور جدید ذہن کے لوگوں کے اٹھائے ہوئے جو اشکالات ہیں ان کا بھی رد ہے. تیسری اس طرح کی تفسیریں ہیں کہ جو مختصر حواشی کے طور پر ہیں، اور ان میں مطلب کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے اگر کچھ تھوڑی سی مزید وضاحت چاہیے تو کسی چاہے عام آدمی کو، کسی خاتون کو، کسی کم پڑھے لکھے آدمی کو، تو اس کی تشفی کا سامان ہو جاتا. تو یہ تینوں طرح کی کتابیں ہمیشہ مطلوب ہیں. یہ نہیں کہ صرف تفسیر بالمعصور ہونا چاہیے، جدید جتنے شبہات ہیں ان کا حل نہیں ہونا چاہیے، ان کی طرف اشارہ نہیں ہونا، یا صرف شکوک شبہات کا مجموعہ ہی نہیں ہونا چاہیے، تفسیر بالمعصور سے بھی استناد ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی تفسیریں بھی لکھنی چاہیے اور لکھی گئی ہیں. یہ جتنے میں نے 10-12 تفسیروں کا ذکر کیا، ان میں بعض تفسیریں اسی کے لیے خاص ہیں. مولانا عبدالرحمن کیلانی کی ہوئی، سراج البیان محمد حنیف ندوی کی، یا ابوالکلام آزاد کی تفسیر، اور بھی دوسری تفسیروں میں. حتیٰ کہ ڈاکٹر لقمان سلفی مرحوم نے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے بھی کچھ شکوک شبہات جو موجودہ دور کے اٹھائے گئے ہیں، مختلف تعلیمات سے متعلق، جو خصوصاً احکام کی آیتوں سے متعلق، عقائد کے بارے میں جو چیزیں، تو ان کا انہوں نے رد کیا ہے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ عام خصوصیت تقریباً تفسیر اور ترجمے کی کتابوں کے ہیں. اور بہت سے ترجمے ایسے ہیں کہ جو ابھی شائع ہی نہیں ہوئے، اور ترجمہ کر کے ابھی میں نے 2-3-4 ترجمے دیکھے ہیں. مولانا محمد رئیس ندوی مرحوم ہمارے استاد تھے، انہوں نے اور عبدالوہاب حجازی صاحب نے مل کر کے جامعہ سلفیہ میں ایک ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ کیا، نمونے کا ترجمہ ہے، لیکن وہ اس کی پتہ نہیں کیوں آج تک اشاعت نہیں ہوئی. ایک ہمارے دوست ہیں عبدالغفار سلفی صاحب، وہ بھی جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغ ہیں، انہوں نے بھی ایک ترجمہ پورا مکمل تیار کیا ہے، لیکن وہ بھی آج تک شائع نہیں ہوا. اور کچھ ترجمے ایسے ہیں کہ جو تفسیر سے نکال کر کے الگ سے بھی چھپے ہیں. بہرحال ان کی طرف زیادہ مطلب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آئیے ان تفسیر و ترجمہ کے علاوہ دوسری کتابوں کی طرف کہ جو علاقائی زبانوں میں مختلف جو ترجمے ہوئے ہیں. اب اس میں پنجابی، بنگالی، سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو، اور اس کے علاوہ بہت سی زبانیں. آج مجھے پتہ چلا کہ تقریباً دارالسلام سے یہاں یہ 25 سے زیادہ زبانوں میں، 29-30 زبانوں میں ترجمے اور تفسیر چھپ چکے ہیں. تو الحمدللہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے بھی اور بر صغیر کے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہر جگہ قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوگی. اور وہ پنجابی میں بہت مشہور ایک جو مولانا محمد بن بارک اللہ لکھوی تھے، تو ان کی تفسیر محمدی ہے، 10 سال میں انہوں نے 10 جلدوں میں لکھی تھی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ فتح الرحمان ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نثری ترجمہ وہ پنجابی میں کرتے ہیں، پھر وہ نظم میں پنجابی میں، تو وہ بہت مشہور ہے. پنجاب میں غالباً مطلب نظم بہت مؤثر ہے، اس لیے ہاں تو بہت وہ پڑھتے ہیں، اور آج تک تقریباً متداول ہے. یعنی ابھی تک کب یہ 1.5 صدی پہلے وہ چھپی تھی، لیکن آج تک وہ پڑھی جاتی. ایک اور تھے عبدالستار صاحب، یہ فیروز وٹواں کہاں کے رہنے والے تھے. ان کی 2 چیزیں ہیں تو اتنی مشہور ہوئی، پوری تفسیر نہیں ہے وہ، سورہ یوسف کی تفسیر قصص المحسنین کے نام سے، اور اکرام محمدی کے نام سے سورہ ضحیٰ کی تفسیر. یہ دونوں بھی ایسی نظم میں ہے اور وہ بہت پڑھائی جاتی ہے. اور پنجابی زبان میں اور بھی کام ہوئے ہوں گے. بنگالی میں جو سب سے پہلے جنہوں نے مکمل ترجمہ کیا ہے اور مشہور ہے وہ عباس علی صاحب ہے. اس کے بعد پھر مولانا اکرم خان صاحب ہوئے. بعد میں پھر ہمارے رشتے میں بھی پڑھتے ہیں ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب، ان کا بنگالی ترجمہ شاید آپ نے بھی چھاپا ہے اس کو. تو یہ ہے سندھی میں تو بہت بڑی تفسیر ایک مولانا بدیع الدین شاہ راشدی نے لکھی، اس کا بلکہ اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور شائع ہوا ہے. ایک احمد ملاح صاحب ہیں، انہوں نے نظم میں ترجمہ کیا ہے، سندھی میں بھی، اردو میں بھی کچھ لوگوں نے نظم میں کیا ہے. بلوچی زبان میں یہ اچھا انہوں نے ہاں ماشاء اللہ، وہ میں نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ آج ہی میں نے ان سے فہرست طلب کی تو انہوں نے بھیجی، لیکن وہ تجارتی انداز کی فہرست ہے، اس میں صرف وہ کس زبان میں ہے اور کیا قیمت ہے
اور ضریبہ کے ساتھ کتنا ہے، اس کے بعد ڈسکاؤنٹ میں کیا ہے، تو وہ تو میرے کام کی چیز نہیں، وہ تو تاجرین کے لیے مفید ہے. میں چاہتا ہوں وہ ساری معلومات ہونی چاہیے جو آپ مجھ سے پوچھ لیتے. ہاں انشاءاللہ بس مجھے شرم آئی کہ یہ جا رہے ہو لیکچر دینے کے لیے اور ہماری کتابوں کا علم نہیں ہے، جو سب سے زیادہ ان کا ذکر کرنا چاہیے تھا. آپ کی خدمات اس میں بہت نمایاں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور اسے ذریعہ نجات بنا دے. اور آپ ہی کے آپ کے لیکچر کے بعد ہمیں اور انشاءاللہ میں ابھی وہ سب آخر میں بیان کروں گا کہ کن کن پہلوؤں پر مزید توجہ دینی چاہیے. بلوچی زبان میں سرائکی میں مولانا طوا ملتانی نے کئی پاروں کا ترجمہ پورا کیا تھا، وہ اکثر حصہ ضائع ہو گیا. اچھا مولانا طوا ملتانی کے بارے میں اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو شاید پورا لیکچر اسی میں ختم ہو جائے گا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان سے میں اتنا متاثر ہوں. مولانا شمس الغازی آبادی کے شاگرد تھے اور مولانا عطا اللہ بھوجانی کے استاد تھے. تو وہ مکتبہ قائم کیا تھا ملتان میں، اور اس مکتبے میں کوئی بھی جاتا تھا، جو بھی وہ کوئی طالب علم اس کو کتاب دے دیتے تھے، لے جاؤ، پیسے نہیں بعد میں دے دینا، نہیں دے سکے تب بھی کوئی بات نہیں. یہ جذبہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ، یہ مقصد ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے بارک اللہ فیک. تو اس میں سے 4 پاروں کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں ان کے ملتانی سرائکی زبان میں. پشتو میں مولانا عبدالسلام رستمی صاحب نے کیا ہے، انگریزی نیپالی اور دوسری زبانوں میں جنوبی ہند کی زبانوں میں تلگو غرب میں اور ہندی میں ماشاءاللہ سب شائع ہوئی ہیں. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے، ترجمہ تفسیر، پھر اس کے بعد علاقائی زبانوں میں ترجمے. تیسرا ایک بہت اہم موضوع ہے، اس کو بھی علماء حدیث نے شروع کیا، بعد میں کسی نے اور کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس جیسا کام ہے کہ نہیں. ایک تھے مولانا ابو محمد عبداللہ چھپراوی، 1348 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی البیان لتراجم القرآن، یہ بہت پہلے چھپی تھی، اور اس کا ضمیمہ بھی ایک ضمیمہ البیان لتراجم القرآن. ضمیمہ میں مولانا تھانوی اشول تھانوی صاحب کے ترجمہ تفسیر پر تنقید کی انہوں نے. تو یہ متعدد ترجمے جو اس زمانے میں اردو میں شائع ہو رہے تھے ان کا تنقیدی جائزہ ہے اور بہت ہی اچھا ہے. ایک مستقل کتاب انہی کی ہے رفع الغواشی عن وجوہ الترجمۃ والحواشی، یہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی ان کا جو ترجمہ قرآن اس پر تنقید و تبصرہ. یہ بھی بہت اہم کام ہے، اس لیے کہ یہ مترجمین کو اور ان کے ترجمے کو صحیح کرنے کا کام کرتے. بہت سی جگہوں بڑی بڑی گمراہیاں ہو جاتی ہیں، کہاں سے کہاں. ابھی ایک مثال جو پیش کر رہے تھے ہمارے دوست مقصود الحسن صاحب کہ جلائے گا اور وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، تو جلاتا ہے کو جلاتا ہے پڑھ دیا کسی نے اور کہا کہ دیکھو مردوں کو جلانے کا حکم ہے. تو اس طرح کی بہت سی غلطیاں بعض لوگوں سے عجیب ہوئی ہیں ترجمے. ایک سلسلہ مضامین شروع کیا تھا مولانا ثناء اللہ مرسری نے تفسیر بالرائے کے نام سے. اچھا اس کی بہت قسطیں ہیں، وہ اہل حدیث امرتسر میں چھپتی تھی اور چھپتی رہی، پتہ نہیں کتنے سالوں تک چھپتی رہی. کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا تفسیر بالرائے حصہ اول کے نام سے وہ چھپا تھا. اس میں جتنے قادیانی، شیعہ، منکرین حدیث اور جتنے مختلف گمراہ فرقہ جو متداول تفسیر ہیں سب کا جائزہ لیا اور آپریشن کیا انہوں نے. تو یہ بھی اگر کوئی شخص اہل حدیث امرتسر سے جمع کر کے اکٹھا پورا سارا مجموعہ چھاپ دے تو وہ بہت اچھا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کتابی شکل میں چھپا ہے. اور ایک قادیانی کی تفسیر کبیر کے نام سے، تو اس پر بھی انہوں نے تنقیدی تبصرہ کیا تھا، بطش قدیر بر قادیانی تفسیر کبیر، یہ مولانا ثناء اللہ مرسری کی کتاب. اب آئیے اصول فقہ کی کتاب. اصول فقہ سے مطلب میں نے ذکر کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ کی اصول تفسیر فقہ نہیں، ہاں اصول تفسیر میں الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی بہترین اور بنیادی کتاب ہے. یعنی جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مقدمہ فی اصول تفسیر ہے اور اس کا بھی ترجمہ عبدالرزاق ملی آبادی نے کیا اور مولانا عطا اللہ بھوجانی نے اپنے حواشی کے ساتھ چھاپا تھا. تو یہ اصول تفسیر امام ابن تیمیہ کی، اور الفوز الکبیر فی اصول تفسیر جو فارسی میں تھی جس کا عربی ترجمہ پہلی بار میں نے بتایا کہ جامع البیان کے ساتھ 1296 میں چھپا تھا، وہ اس کا اردو ترجمہ بھی کئی بار چھپا. یہ اصول تفسیر میں بنیادی دونوں کتابیں ہیں، ہر طالب قرآن کو پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ اس میں شاہ ولی اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور اس کے اندر جو علوم و معارف مذکور ہیں ان سے کیسے استفادہ کیا. انہوں نے ساری آیتوں کو تقسیم کیا ہے 3 طرح کے مضامین. انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کے اندر یا تو توحید کے مسائل کی باتیں ہوں گی، اللہ کا اور اللہ کی صفات وغیرہ کا ذکر ہے، اور دوسرا پھر اس کے بعد احکام کی آیتیں ہوں گی، فقہی احکام ہوں چاہے اخلاقی احکام ہوں دوسری کس طرح کی، اور تیسرا پہلو انہوں نے بتایا کہ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی کرنا، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، اس کے معنی میں. یعنی اب وہ تذکیر 3 طرح سے ہے. تذکیر بآلاء اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو قدرت کے کرشمے ہیں، تو ان کرشموں کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرانا اور اسلام کی طرف دعوت دینا. ایام اللہ یعنی پچھلی تاریخوں میں یعنی پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں، تو ان کی تاریخ بیان کی ہے.
اور اس کے ذریعے لوگوں کو بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان مہیا کیا. اور تیسری چیز ہے تذکیر میں تذکیر بالموت و ما بعد، یعنی موت اور اس کے بعد جنت جہنم اس میں کیا ہونے والا ہے. یہ اگر کوئی شخص پڑھے خالص ذہن ہو کر کے غیر مسلم تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک تھے ریاض موسیٰ ملباری، انتقال ہو گیا پچھلے سال، بہت مشہور دائی تھے. وہ کہتے تھے کہ لوگ موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں وہ آیتیں جو جنت جہنم سے متعلق ہیں اور جو اس طرح کے خوفناک اور قیامت کا منظر وہ پڑھو بس، وہ فوراً بس کتنے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک بار وہ بتا رہے تھے مجھے خود، انہوں نے کہا ایک بار آئے ہمارے گھر تو انہوں نے بتایا کہ میرے کچھ شاگردوں کو بلایا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہ بھئی آپ کیسے دعوت کا کام کرتے ہیں کہ آپ ایک مطلب تھوڑی دیر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کرنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، میں اس کا عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ان کے آفس سے وہ 1-2 آدمیوں کو لگا دیا، وہ گھڑی وڑی اور ٹائمر دے کر کے کہ دیکھیں کسی ہندو کے ساتھ بات کر کے کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو 2 آدمی تھے، 2-3 آدمیوں کے ساتھ لگ گئے. تھوڑی دیر تک وہی قرآن کی آیتیں اور اس طرح کی چیزیں بیان کی، بنیادی باتیں. ایک آدمی 25 منٹ میں مسلمان ہو گیا، دوسرا ایک جو ہے وہ معلوم ہوا کہ وہ 45 منٹ 40 منٹ کے اندر وہ پڑھ لے. آ کر کے بتایا، ان کے شاگردوں نے بتایا کہ یہ ایسا ہم نے منظر دیکھا. وہاں بمبئی میں چوپاٹی کے علاقے میں وہاں جب گھومنے جاتے ہیں تو ہم لوگ اصل میں کوتاہی کرتے ہیں، پہنچاتے نہیں. اگر پہنچائیں مختلف زبانوں میں قرآن کو، اور اس میں خاص طور پر ایسی آیتوں کو جو بالکل رونگٹے کھڑے دینے والے. آپ نے بہت سے یوٹیوب چینل میں دیکھا ہوگا، کسی جگہ صرف اذان دی جاتی ہے یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کو، لیکن یہ سمجھ میں آتی پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. آنسو بہنے لگتے ہیں. بہت سے جو گانے ہونے کے جو وہ کرنے والے ہیں، تحکیم کرنے والے، وہ رونے لگتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس کا اثر ہے، اور قرآن میں واقعی ایک ایسا یہ اثر ہے کہ اس کی تاثیر جیسی تاثیر کسی چیز کے اندر ہے، نہ شاعری کے اندر ہے نہ کسی دوسرے کے اندر ہے. حتیٰ کہ بچہ اگر روتا ہوا قرآن میں سنانے لگے تو وہ چپ ہو کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو قلب پر وہ اثر کرتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اصول تفسیر سے متعلق شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کے بعد ایک کتاب بہت اچھی نواب صدیق حسن خان کی اکسیر فی اصول تفسیر، اصول تفسیر سے متعلق بنیادی مباحث ہو، لیکن وہ فارسی میں انہوں نے لکھی اور اس کا اردو ترجمہ لیکن شائع ہو گیا. مجموعہ علوم قرآن کے نام سے ایک مجموعہ چھپا ہے 4 رسالوں کا ان کے، اس میں وہ شامل ہے. اور اس کا عربی ترجمہ بھی ایک نور الحسن کالپوی تھے انہوں نے کیا تھا. عربی ترجمہ میں نے دیکھا نہیں ویسے. مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی ایک کتاب فہم قرآن کے بنیادی اصول، مولانا محمد عبدالف اللہ فیروزپوری صاحب کی ان کی بھی فہم قرآن کے بنیادی اصول کے نام سے کتاب ہے. ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی ایک کتاب ہے تفسیر قرآن کا مفہوم، آداب اور تقاضے. اور عربی میں ایک کتاب مولانا عبدالسلام رستمی صاحب نے لکھی ہے تنشیط الاذہان کے نام سے، وہ اصول حدیث اصول تفسیر کے مباحث پر مشتمل. تفسیر آیات احکام پر خاص طور پر 2 کتابیں بہت معروف و مشہور ہیں. ایک نواب صدیق حسن خان کی، وہ ہے نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام. اس میں 264 آیات احکام جتنی ہیں ان سب کا مختصر اچھا مطلب مختصر اس کی تفسیر ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، اور اتنی مقبول ہے کہ بار بار چھپتی رہتی ہے. عرب ممالک میں کئی بار چھپ چکی ہے. اور ایک اردو میں مولانا احمد حسن دہلوی صاحب کی ہے، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، 1 جلد صرف چھپی تھی. اس میں صرف سورہ فاتحہ اور بقرہ تک ہے بس، تفسیر آیات احکام کے نام سے. اس کی لیکن دوبارہ اشاعت نہیں ہوئی، صرف ایک بار چھپ کے رہ گئی. فضائل قرآن پر ابھی میں نے وہ فضائل قرآن مجید جو مولانا اقبال قیلانی صاحب کی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اور سب سے پہلے اس پر نواب صدیق حسن خان نے ایک کتاب لکھی، اچھی خاصی وہ کتاب ہے فصل الخطاب فی فضل الکتاب. اس میں قرآن مجید کی آیتوں، سورتوں، مختلف اجمالی طور پر اس کے فضائل اور اس کے قرآن کے مختلف مباحث پر بہترین کتاب، وہ ان کے مجموعہ علوم قرآن میں شامل ہے. اسی طرح مولانا وحید الزمان صاحب کی ایک کتاب ہے خصائص القرآن کے نام سے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری صاحب نے رحمۃ للعالمین کی 3ری جلد میں، جو ان کی وفات کے بعد 1933 میں چھپی. ان کی وفات 1933 میں ہوئی اور جہاز میں وفات ہوئی تھی، اور وہیں سمندر میں ان کو غلام رسول مہر صاحب شریک تھے، اس وقت آ رہے تھے واپسی میں، حج کر کے جا رہے تھے جب دوسری بار، تو انتقال ہوا تھا ان کا. تو یہ ان کی وفات کے بعد 1933 میں چھپی، اور یہ خصائص القرآن پر بہترین چیپٹر ہے. اس میں 3 مباحث ہے، ایک مبحث یہ خصائص القرآن. اسی طرح سے مولانا محمد داؤد راز صاحب نے 40 حدیثیں اپنے ترجمہ قرآن کے حواشی جو اس پر لکھے ہیں انہوں نے، وہ لغات قرآن پر بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. ان میں جو سب سے مشہور اور قدیم کتاب ہے وہ ہے شہید الدین احمد جعفری بنارسی، ایک تھے ان کی، وہ عمدہ لغات القرآن کے نام سے، جو بعد میں مولانا ادریس کیلانی صاحب نے شاید یا اقبال صاحب نے آپ نے اس پر حواشی لکھ کر کے آسان لغات القرآن کے نام سے اسی کتاب کو چھاپا، اور بہت بار چھپی ہے، اور بہت ہی اچھی اور چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی مفید.
ایک مولانا عبدالرحمن کیلانی کی کتاب مترادفات القرآن، وہ اپنے نوعیت کی منفرد کتاب، یعنی قرآن مجید میں جتنے الفاظ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مترادف ہیں ان کے اندر معنوی کیا اختلافات ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر اور دوسرے بہت سے لغوی مباحث انہوں نے آخر میں ضمیمہ کے طور پر ڈالے ہیں۔ یہ کتاب بھی اس جیسی کوئی کتاب عربی میں بھی نہیں، اور اس میں بڑی محنت کی تھی انہوں نے، کئی سال لگائے تھے تقریباً اس میں۔ ایک لغات القرآن کے نام سے ہمارے ایک دوست ہیں راحت اللہ فاروقی، ان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس پر ایک بہت ہی عالمانہ انداز میں ایک کتاب، کاش کہ وہ مکمل ہو گئی ہوتی، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی۔ مولانا حنیف ندوی صاحب نے لسان القرآن کے نام سے 2 جلدیں لکھی، وہ مادے کے لحاظ سے لفظ لیتے ہیں تو حرف دال تک پہنچے تھے، اس کے بعد وہ مکمل نہیں کر سکے۔ ایک جلد پھر بعد میں مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے انہی کے نہج پر مکمل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمت ہار بیٹھے، کہا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں تب ایک جلد میں لکھا، اب میں نہیں تیار کر سکتا اس کو۔ تو چنانچہ 2 جلدیں مولانا حنیف ندوی صاحب کی اور ایک جلد بھٹی صاحب کی۔ اس میں یہ ہے کہ الفاظ، ان کی تحقیق، لغوی تحقیق، اس کے بعد وہ جس سیاق میں جہاں قرآن مجید میں وارد ہے ان کے معنی اس کے، اور ایک جو بہت مشہور کتاب ہے لغات القرآن مفردات القرآن، اس کا ترجمہ بھی بار بار چھپتا رہتا ہے، وہ پاکستان میں شائع ہوا ہے اور علماء حدیث نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک پہلو جو قرآن مجید اور دیگر کتب مقدسہ کا تقابلی مطالعہ ہے، اس پر تو کئی کتابیں ہیں۔ مولانا ثناء اللہ مرسری کی تقریباً 6-7 کتابیں، ایک کتاب لکھی انہوں نے تقابل ثلاثہ، تو تقابل ثلاثہ میں ایک پادری ٹھاکر دت تھا، اس نے عدم ضرورت قرآن پر ایک کتاب لکھی، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تقابل ثلاثہ۔ اس میں دکھایا کہ تورات اور انجیل اور قرآن سب کو سامنے رکھو اور ایک موضوع سے متعلق تینوں میں سے اقتباسات جمع کرو، دیکھو قرآن میں ہر چیز کا حال موجود ہے اور تورات انجیل بہت سی چیزوں کے ذکر سے خالی۔ اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے قرآن اور دیگر کتب، اس میں بھی اسی طرح تقابلی مطالعہ کیا بعض مسائل کے سلسلے میں۔ حق پرکاش، یہ حق پرکاش جو ہے مولانا ثناء اللہ مرسری کی، یہ ایک تھا سوامی دیانند سرسوتی، آریہ سماجی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش، یعنی حق کی تلاش، تو اس کے 14ویں باب میں قرآن مجید پر تقریباً 159 اعتراضات کیے تھے، اس کا جواب ہے یہ حق پرکاش۔ تو بعض کتاب ہیں جن کے نام سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، ان کتابوں کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہے، وہ بہت اچھی کتاب، تائید القرآن بجواب تعویل القرآن۔ اچھا، یہ بھی ایک پادری تھا، پادری نام تھا مسلمان، پادری محمد اکبر مسیح، تو اس کی کتاب کا جواب ہے۔ اعجاز القرآن کے نام سے ایک کتاب محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی، تو وہ بھی پادری محمد اکبر کی ایک دوسری کتاب کا جواب ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید اور قرآن مجید سے متعلقہ جو دیگر 2 کتابیں، ان کا ایک طرح سے تقابلی مطالعہ، یعنی اس کا بھی میدان علماء حدیث نے نہیں چھوڑا۔ اب آئیے فہرستوں کی طرف، اور خاص طور پر موضوعاتی فہرست کی طرف۔ اچھا، اس میدان میں علماء حدیث نے ہی اہم ترین کام کیا ہے، دوسری فہرستیں آپ کو نظر نہیں ہیں۔ سب سے قدیم فہرست جو ہے وہ مولانا وحید الزماں صاحب کے ایک بھائی تھے، مولانا بدیع الزماں صاحب لکھنوی حیدرآبادی، 1304 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے سبیقۃ الذھب الابریز فی فہرست الکتاب العزیز کے نام سے فارسی میں مرتب کیا اس کو۔ اچھا، اس میں وہ آیتیں دیتے ہیں، ان کا فارسی ترجمہ بھی دیتے ہیں، اور موضوعات کے لحاظ سے اس کو کلاسیفائڈ کیا۔ اسی موضوع پر ایک میاں صاحب کے شاگرد تھے مولانا عبید اللہ پائلی، ان کی وفات 1310 میں ہوئی۔ ان کی مشہور کتاب ہے تحفۃ الہند، جو ہندو مذہب پر لکھی ہے۔ تو انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی کہ ان مختلف موضوعات کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، کوئی کتاب اس زمانے میں نہیں تھی۔ اب سوچئے 1310 میں ان کا انتقال ہوا، کتاب تقریباً اس سے 5-7 سال پہلے چھپی۔ یہ میں نے دیکھی ہے اس کا نسخہ، اقتباس الانوار من کلام الغفار۔ ان آیتوں کو ہر موضوع پر، توحید اور آخرت، جنت جہنم سے متعلق اور رسولوں سے متعلق، قوموں سے متعلق، احکام سے متعلق ساری آیتیں دیتے ہیں ان کے اردو ترجمے کے ساتھ۔ ایک تیسری کتاب جو بہت مشہور ہے اور بار بار چھپتی ہے، مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی کی، جن کی وفات 1338 میں ہوئی، تبویب القرآن کے نام سے۔ تبویب القرآن بہت مشہور کتاب، پاکستان میں چھپتی ہے، اچھی خاصی ضخیم جلد میں، اس میں بھی تقریباً موضوعاتی ترتیب سے۔ ایک کتاب جو مخطوطہ ہی کی شکل میں فوٹو لے کر کے شائع ہوئی ہے اور ابھی لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، نظم البیان بلطائف القرآن۔ تو یہ قرآن مجید کے موضوعاتی لحاظ سے ان آیتوں کی ترتیب ہے، اور ابو المعالی محمد علی مووی تھے، 1353 میں وفات ہوئی۔ ایک تھے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ کے بھائی ڈاکٹر محمد جعفر سلفی، دربھنگا میں تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی تھی بہت پہلے، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، مضامین القرآن کے نام سے۔ مضامین القرآن کے نام سے انہوں نے یہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو 7 ہی حصوں میں تقسیم کیے ہیں سارے موضوعات، جتنے قرآن مجید کے موضوعات، تو ان سب کے لحاظ سے پھر اس کا تقسیم کر کے انہوں نے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھیے اس پہلو پر فلاں آیتیں، اس پہلو پر فلاں، نہیں بہت اچھی خاصی ایک کتاب ہے وہ۔ اور ایک
تیار تو کرنا شروع کیا تھا لیکن پوری نہیں کر سکے اور چھپی نہیں. وہ ڈاکٹر عظیم الدین احمد تھے. ڈاکٹر عظیم الدین احمد یہ جرمنی سے انہوں نے PhD کی تھی, جرمن زبان جانتے تھے اور بڑے فاضل آدمی تھے. انہی کے بیٹے تھے ڈاکٹر کلیم الدین احمد جو مشہور نقاد, اور یہ عظیم الدین احمد عبدالحمید پریشان صادق پوری جو صادق پوری خاندان کے تھے ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے فہرست مضامین قرآن کے نام سے جمع کرنا شروع کیا لیکن وہ پوری نہیں کر سکے, مکمل نہیں کر سکے. ایک مطبوعہ کتاب ہے اور کلیدی آیات قرآنی کے نام سے, یہ لیکن صرف آیتیں نکالنے کے لیے, یہ موضوعاتی فہرست نہیں. تاریخ قرآن سے متعلق ایک نرالی کتاب میں بتاؤں آپ کو, وہ ہے مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی کی. ایک انجمن اہل حدیث پنجاب ہوا کرتا تھا لاہور میں, وہاں سے 1930-32 میں وہ چھپی ہے وہ کتاب, تو میں نے دیکھی ہے, بلکہ اس کا عربی ترجمہ بھی میں نے کیا ہے انشاءاللہ. اس میں انہوں نے یہ ایک کتاب ہے جس کا پورا نام ہے ذخائر الموارث فی جمع القرآن والاحادیث. ان کا موقف یہ تھا, عام طور پر جو منکرین حدیث اعتراضات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں وہ حدیث, تو قرآن مجید حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں, تدوین نہیں, قرآن بھی نہیں مدون ہے, قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو انہوں نے ساری مختلف روایتیں جمع کر کے دکھائیں کہ قرآن مجید مرتب شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور اس کی سب دلیلیں نقل کی ہیں اور ان لوگوں نے جمع. ہاں ٹھیک ہے, اس کو مدفتین لانے کا کام وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا, لیکن وہ پورا قرآن مرتب شکل میں تھا, اس لیے کہ ہر سال اس کا مراجعہ ہوتا تھا, جبریل آتے تھے, آخری سال 2 بار مراجعہ جب کریں گے تو ایک ترتیب سے چلیں گے. یہ کیسے چلیں گے, کبھی کوئی سورہ پڑھ دی کبھی کوئی سورہ پڑھ, ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید میں جب بھی مراجعہ ہوتا ہے تو شروع سے لے کر کے آخر تک مراجعہ ہوتا ہے. اور بھی بہت سے دلائل دیے ہیں, وہ دلچسپ کتاب ہے. حدیث کے سلسلے میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ جس موضوع پر بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے اور مولانا مناظر حسن گیلانی وغیرہ نے کام کیا, تدوین حدیث کا کام صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے, تو انہوں نے اس میں بہت سی اس طرح کی مثالیں رجال کی تاریخ کی کتابوں سے انہوں نے جمع کی اور دکھایا کہ ذخائر الموارث اس میں حدیثیں بھی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی مدون تھیں اور کن کن کے پاس تھے اور کتنے صحیفے نوشتہ موجود تھے. تاریخ قرآن کے موضوع پر اسی طرح سے ایک مولانا عبدالقیوم صاحب تھے, ان کی کتاب ہے عبدالقیوم رحمانی صاحب کی, مولانا محمد عبدالفلاح صاحب کی. تجوید اور قرات اور رسم الخط کے بارے میں تو ایک نام صرف کافی ہے لینا. پاکستان میں ہمارے دوست ہیں قاری محمد ادریس عاصم, وہ جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے گئے, مکے میں کچھ دن تھے, اس وقت کو ملاقات ہوتی, جہاں جس جگہ وہ کسی بھی قرات یا تجوید یا رسم الخط سے متعلق کوئی کتاب ہوتی تھی وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کر کے جمع کرتے تھے, اور جا کر کے ماشاءاللہ ادارہ بھی قائم کیا, اور 25-30 کتابیں تقریباً مختلف موضوعات پر, سبحانی قاعدہ سے شروع کرتے ہوئے اور تقریباً سارے جتنے رسم الخط کو, تو ان سب کا نام گنانے کی ضرورت نہیں. اور صرف انہوں نے نہیں, اور دوسرے کئی لوگوں نے قرآنی قاعدے لکھے ہیں. پروفیسر ظفر اقبال صاحب نے ایک تجویدی قرآن کا منصوبہ ان کا تھا, پتہ نہیں وہ شائع ہوا کہ نہیں ہوا. ایک قرآنی قاعدہ شہید الدین جعفری صاحب نے, ایک قرآنی قاعدہ ثنائیہ مولانا ثناء اللہ نصری نے, مدنی قاعدہ مولانا محمد علی لکھوی نے, آسان قاعدہ, یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جو ترکیب ہو سکتی ہے وہ بھی انہوں نے اختیار کی. تجویدی قرآن بھی, حتیٰ کہ ایک مسنون قرات والا قرآن مجید مولانا عبدالوہاب صدری دہلوی جو تھے 1351 میں وفات ہوئی ان کی, انہوں نے ایک قرآن مجید جس میں وہ کہتے تھے, ان کا موقف کیا تھا, بہرحال مطلب ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جتنی علامتیں لوگوں نے لگا دی ہیں, کہیں لا بھی لکھا ہوا ہے, جیم لکھا ہوا ہے, زے لکھا ہوا ہے, تو لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ تو ان علامتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے خواہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, سب علامتیں ختم کر دو, جہاں آیت ہو وہاں پر رکو. اچھا تقریباً ابھی دیکھیے مجمع الملک فہد لطباعت القرآن کے مصحف شریف میں, اس میں جو قرآن چھاپا جاتا ہے ابھی یہاں کا جو ہے, اس میں یہ سب اکثر علامتیں نہیں ہیں. ہندوستان والا جو لے کے چھاپا ہے تاج کمپنی والا, وہ تو ویسے ہی ہے, لیکن اور یہاں والے میں اتنا یہ تو اور زے اور لا وغیرہ کا التزام آپ نہیں دیکھیں, بہت کم. تو وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس طرح جو ہم نے بڑھا کر کے یہ اور مشکل کر دیا ہے قرآن مجید پڑھنا. اب ہر بار آدمی سوچے گا لا کا مطلب تو لکھا کیوں, جب رکنا نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے لا؟ زے وقف جائز ہے یہاں, کیوں لکھا زے؟ نہیں بھی ہم وقف کریں گے تب بھی درست ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان علامتوں کو سب پر ایک قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہتا. اور قرآن مجید کے نسخوں سے متعلق میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی علماء حدیث کے کھاتے ہی میں شیخ عبدالصمد شرف الدین جو تھے, جو عبداللہ عمر نصیب صاحب کے ماموں ہوتے ہیں, تو ان کا ایک منصوبہ تھا مجمع الملک فہد قائم ہونے سے پہلے. وہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے جب ہم مکے میں آئے تھے نئے, تو پتہ چلا کہ یہاں وہ جدہ میں آئے ہوئے ہیں اور جامعۃ الملک عبدالعزیز میں ہیں. وہاں ایک شعبہ تھا, اس میں وہ قرآن مجید کے ایک نسخے کی معیاری کتابت کرا رہے تھے. تو کتنے پاروں کی کتابت, تقریباً 10, 12, 15 پاروں کی کرا چکے تھے. باقاعدہ کاتب تھے, کیسے کریں, کیا صفحات کس طرح بنائے جائیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد پھر وہ بہت دن تک یہ پروگرام چلا. اسی میں شیخ ابو الاشبال
مرحوم بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس میں کام کیا کچھ، لیکن بعد میں پھر اس کے بعد مجمع المؤلفات جب قائم ہو گیا تو پھر وہ منصوبہ ختم ہو گیا. لیکن بہرحال ان کو اجر ملا، یعنی وہ مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن جس نیت سے انسان اخلاص کے ساتھ اور خدمت کے جذبے سے کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے دعوت کا ہم کام کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور دعوت کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، آپ نے پہنچا دیا، یہ بہت بڑی بات. ہاں، میں نے ڈاکٹر فاضل رحیم صاحب کے مشورے سے پاکستان میں سادہ قرآن پاک شائع کیا، اور ڈاکٹر فاضل رحیم صاحب نے مجھے ہدایات دی، اس کے مطابق میں نے خود کیلیگرافی کروائی ماشاءاللہ، جو آپ نے ابھی بات کی اس کو ہم نے ان کے مطابق ماشاءاللہ. اب یہ تیسرا نام آپ کا بھی ڈال دیں ماشاءاللہ. یعنی اگر آپ کو میں دکھاؤں گا، میں دیکھوں گا انشاءاللہ. قرآنیات سے متعلق مجھے دلچسپی بہت ہے. عام طور پر علماء اہل حدیث جو ہیں یا طلباء اہل حدیث اور حدیث کے متعلقات میں تو بہت باریک میں اترتے ہیں. قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، جن کی گہرائیوں کا کوئی پتہ نہیں کیا جا سکتا، تو تھوڑی سی توجہ اس پر بھی ہونی چاہیے. اور ہم نہیں کہتے کہ اور قرآن پر جب توجہ دلاتے ہیں ہم یا کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سے نکالو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بمعزل عن السنہ، سنت چھوڑ کر کے. قرآن تو سنت جو ہے تو قرآن کی شرح ہے، آپ تو ہر جگہ محتاج ہیں. جیسے قرآن عربی زبان میں ہے تو آپ بغیر عربی زبان کے قرآن مجید کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کی ہے تو اس حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زبان بھی محفوظ ہو اور اس کی تشریح بھی محفوظ ہو. اگر اس کی تشریح محفوظ نہیں رہ جائے، اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن میں چوچو کا مربع ہو جائے گا، ہر آدمی جیسا اس کو سمجھنا چاہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی حفاظت بھی اسی کے ساتھ ساتھ کر دی، زبان کی حفاظت بھی. زبان کی تاریخ آپ دیکھ ڈالیے کسی بھی زبان کی تاریخ میں، یہ عجیب غریب چیز ہے. عربی زبان 1500 سال سے بالکل اسی گرامر، اسی اسٹرکچر، اسی ڈھانچے کے ساتھ تک موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ وہی قرآن مجید کی چونکہ اس عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی محفوظ ہو. اور اسی طرح اب آئیے آخر میں علوم قرآن کی طرف. علوم قرآن پر بہت کتابیں ہیں، لیکن چند کتابیں جن کو پڑھنے کا میں طلبہ کو بھی مشورہ دوں گا اور اس جیسی کتابیں لکھنے کا بھی مشورہ دوں گا. ایک کتاب میری نظر سے گزری مطالعہ قرآن، اتنی لاجواب کتاب، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کی. اس میں انہوں نے قرآن مجید کی جو بنیادی مباحث ہیں اپنے مخصوص ادبی اسلوب میں اتنے بہترین انداز میں ان کی وضاحت کی ہے کہ میں کیا وہ کتاب بس پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جس مسئلے کو اٹھایا ہے اس کا انہوں نے تشفی بخش حل تقریباً اپنے اس مضمون میں رکھا ہے. اس میں تقریباً 16 ابواب ہیں. وہ کتاب بس پڑھنے سے تعلق، سب کو میں نصیحت کروں گا کہ مطالعہ قرآن نامی کتاب پڑھیں. ایک کتاب ذوالفقار احمد نقوی صاحب کی مرآت التفسیر کے نام سے، یہ بھی علوم قرآن کے بہت سے مباحث کو محیط ہے. ایک ہم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مرحوم نے قرآن انسائکلوپیڈیا جو تیار کیا ہے، لیکن انہوں نے اصل میں ہندی میں اور عام لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. جو قرآن میں جو الفاظ ہیں، جو معانی مطالب ہیں، ان کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے. تو یہ بہرحال بہت اچھی کوشش ہے. اور لیکن یہ کہ انسائکلوپیڈیا سے جو تصور ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے متعلق ہر پہلو پر مستقل مقالہ اور کوئی تحقیق ہو، تو اس طرح کا کام اب بھی باقی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے ناشر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو لگائیں گے اور کچھ کام کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر. اچھا، اور میں کیا صرف کتابوں کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، دیکھیے کتنی مقبول ہوئی، مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی، جن سے میری ملاقات بھی تھی 1980 میں جب میں پہلی بار پاکستان گیا تھا. تو انہوں نے یہ قرآنی شمع اتنے اچھے انداز میں توحید کے مسائل، دین کی ساری باتیں عام لوگوں کو سمجھائی ہیں کہ گھر گھر وہ پڑھی جاتی ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. اور ان کی ساری کتابوں کی مقبولیت کا راز اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے بعض کتابوں کو بعض مؤلفین کو مقبولیت دیتا ہے، اتنی مقبول ہوئی کہ آج تک پڑھائی جاتی ہیں. اور سب الحدیث غیر الحدیث دوسرے سب پڑھتے ہیں، بلکہ کسی کو منع کیجیے تو غصہ ہوگا کہ یہ کیا، دوسری اس کی کتاب مقابلے میں لا کے دیجیے تو وہ نہیں پڑھے گا. تو یہ ایک کتاب اسی طرح سے عربی میں ایک موسوعہ تیار کیا ہے مولانا عبدالسلام رستمی صاحب. اچھا، ان کی کئی کتابیں عربی میں ہیں، بڑی بڑی کتابیں. پاکستان میں پتہ نہیں ہیں ابھی کہ فوت ہو گئے، اللہ عالم فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی. انہوں نے ایک موسوعہ قرآنیہ تیار کیا 3 جلدوں میں، جس میں سے 2 جلدیں چھپی ہوئی. وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، بس اس کا نام ہی میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کی مغفرت فرمایا اور اس کتاب کی قبول. ہاں، پشتو میں انہوں نے پشتو میں بھی ترجمہ کیا. اسی طرح اقسام قرآن پر، اعجاز القرآن پر. اور ایک میری ملاقات بھی ان سے، رانا محمد شفیق خان پسروری جو ہیں، وہ ان کی ایک ہے خلاصۃ القرآن، بہت دلچسپ بات ہے اور عجیب قسم کا نام ہے. حالانکہ قرآن کا خلاصہ کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک بار وہ تراویح پڑھانے کے لیے کسی مسجد میں گئے، تو وہ پھر اس کے بعد جتنا حصہ پڑھا جاتا تھا اور جو سورہ پڑھی جاتی تھی اس سورہ کا خلاصہ اس میں کیا بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے.
اور ان سب کو جمع کر کے چھاپ دیا خلاصۃ القرآن کے نام سے. تو ہاں اب اس طرح کے بھی آ گئے ہیں اور یہ مفید بھی ہوتے ہیں. مولانا اقبال کیلانی صاحب ہیں ہمارے سامنے بیٹھے، ان کی کتاب تعلیمات قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، انہوں نے وہ سب احادیث کی روشنی میں، مطلب جو تفہیم السنہ کا ان کا سیریز ہے وہ بہت ہی بہترین وہ سلسلہ ہے. اور بھی بہت سے علوم قرآن جو بقیہ ہیں ان پر کتابیں ہیں، اور کتنی کتابیں عربی سے ترجمہ ہوئی ہیں، کتنی کتابیں اردو میں ہیں. تو یہ ایک سرسری جائزہ تھا. میں اب چاہتا یہ ہوں کہ کچھ ایسے موضوعات کی طرف اشارہ کروں آخر میں انشاءاللہ. یہ خالی نام لے کر کے اور کتاب، اور اس کی وجہ سے بوریت ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو، اس لیے کہ میں تو کتابوں کی دنیا کا آدمی، مجھے ڈھیروں ہزاروں کتابوں کے درمیان آپ رکھ دیجئے. خاص طور پر ایسی نئی نئی کتابیں تو میں نہیں دیکھوں گا. وہ جتنی پرانی کتابیں ہوں گی، مخطوطات ہوں گی ہاتھ کی لکھی ہوئی، اس میں تو میں غرق ہو جاؤں گا اور انہیں سے میں چیزیں نکالوں گا بھی. وہ پرانا ہو چاہے 100 سال 50 سال کا چھپا ہو پہلے. لفظی ترجمے کے حوالے سے ہاں، لفظی ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ مولانا عبدالسلام صاحب بھٹوی صاحب نے جو ایک ترجمہ کیا ہے، یا شارف الدین صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا. تو شارف الدین صاحب کا جو لفظی ترجمہ تھا، ہاں اب صلاح الدین یوسف صاحب کے ہاں، لیکن اس کو میں نے بہت پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس پر میں تبصرہ کیا کروں. لیکن بھٹوی صاحب کے تفسیر کا یا ترجمہ کا پہلے ترجمہ چھاپا تھا ایک جلد، وہ مجھے دیا. اچھا، اس میں جو ترجمے کے اصول، انہوں نے اصول ہی غلط بنایا ہے. 2-3 اصول ایسا بنایا ہے کہ جس کی بنیاد تو میں نے کیا کیا سنیے، یہ بھی مطلب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے ایک دوست تھے ندیم صاحب جو اب چلے گئے ہیں، پاکستان میں ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر بلایا، کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب، اور ان سے میری کبھی ملاقات اس سے پہلے نہیں تھی. اور کہا تھا کہ یہ ترجمہ ہے، 2 دن پہلے مجھے دیا تھا، اور اس کو میں نے پڑھا، اور جو شروع میں اس کے جو اصول بیان کیے ہیں، اس میں بنیادی اصول انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں، اردو میں بھی، لیکن بہت سے الفاظ کے ترجمے چھوڑ دیتے ہیں، محاورہ ترجمہ کر دیتے ہیں. تو میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ کروں، چھوڑوں نہیں کچھ. اور جو یہ اصول انہوں نے بنا، اب میں نے اس کو دیکھا جب، اب بعض الفاظ کے بالکل ہی غلط ترجمے، مثلا انا ہے، انا کا مطلب کبھی بے شک نہیں ہوتا ہے. انا ہوتا ہے اس لیے عربی زبان کے اندر کہ کسی جملے پر اگر آپ داخل کر دیجئے تو وہ جملہ مفرد میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو آپ مسند کر سکتے ہیں، فاعل بنا سکتے ہیں. ان اور انا، ان فعل پر داخل ہوتا ہے، اور انا جو ہے کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ بے شک کرنا غلط ہے. انا کا ترجمہ تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، انا کا ترجمہ نہیں. اس طرح سے میں نے تقریباً 10 12 15 مثالیں. وہ میں گیا تھا انا مانے کہ، بس جو ہم کہتے ہیں نا، رأیت ان زیدن قائم، میں نے دیکھا کہ زید کھڑا ہے. کہ میں نے دیکھا بے شک زید کھڑا ہے، غلط ہے ترجمہ. یہ اردو اسلوب کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور انا کا یہ ترجمہ اس میں نہیں ہے. تو میں بتا سب ملاحظات ترجمے کے جمع کیے. اب جب وہاں گیا ملاقات کی، میں دیکھا بزرگ آدمی ہیں اور اتنے نرمی کے ساتھ، اتنے شرافت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ پورا لپیٹ کے لے آئے. ندیم صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، تم تو آئے تھے بہت بتانے کے لیے. انہوں نے کہا عجیب بات، میرا مقصد ہے کسی کی اصلاح کرنا اور اس کو فائدہ پہنچانا. انشاءاللہ یہ کبھی میں دوں گا. لیکن انہوں نے کتنی بار اصرار کیا، کبھی نہیں بھیجا. پتہ ہے مجھے یہ چلا یہ سب تو وہ جہاد اور وہ کلاشنکوف والے ہیں، پتہ نہیں وہ کہیں تبصرہ کر دوں گا. تو وہ مدینہ یونیورسٹی میں لوگوں کو لگا دیا کہ ان سے تبصرہ لاؤ اور تفسیر بھیجیے ایک جلد. اس کہا کہ اس پر بھی تبصرہ لکھواؤ. میں نے ایک دم چپی ساتھ لی، کچھ نہیں لکھا. میں نے کہا شر سے محفوظ رہنے کا یہی طریقہ. خیر، اب آخر میں چند وہ موضوعات یا وہ یعنی پروجیکٹس جو ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ جدید انداز میں قرآن مجید کے موضوعات کا اشاریہ یعنی انڈیکس، ایک سبجیکٹ وائز اشاریہ اس کا قاعدے سے اچھی طرح سے بننا چاہیے. عربی میں بہترین بات وہ ہیں اس طرح کے موضوعاتی اشاریہ، فہرست موضوعات القرآن پر. تو ایک کسی نے 3 جلدوں میں چھاپا ہے، بہت ہی شاندار ہے. اس کی روشنی یعنی قرآن مجید کا موضوعاتی اشاریہ. اب جیسے منافق کا ذکر آئے گا، نفاق اس کی کیا حقیقت ہے، منافق کے اقسام کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہے، وہ یعنی اس طرح سارے اس کے جزئی موضوعات دے کر کے اس کے بعد ان آیتوں اور ان کی طرف اشارہ کیا جائے، ان آیتوں کو لکھ دیا. اس طرح کا کوئی اشاریہ نہ عربی میں 1-2 آدمی نے بنایا، لیکن وہ بھی ویسے ہی وہ پوری آیتیں سب لکھ دیتے ہیں اور گزرتے جائیے. آپ جزئی جتنے موضوعات ہیں ان کو الگ الگ تقسیم کر کے اور ایک موضوع کا مکمل مطالعہ. اس پر آدم علیہ السلام کا ذکر. اب آدم علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اور وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ واقع پیش ہے، ان کی ساری جزیات و تفاصیل دے کر کے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا. ایسی کوئی یعنی کوئی اشاریہ ہو تو بتائیے. اچھا، اسی طرح علوم قرآن کے تعلق سے
ایک یعنی کسی شخص کو آپ کسی ریسرچ اسکالر کسی کو آپ تفسیر علوم قرآن سے متعلق یہ منتخب کتابیات ہے جو انگلش میں اردو میں عربی میں کہ جن کو دیکھو ان کتابوں کو دیکھو یا مقالات کو دیکھو یا ان چیزوں کو تاکہ ان کی روشنی میں آپ کو کسی موضوع پر کام کرنا ہو. یہ اب تک کسی نے نہیں تیار کیا. میں نے نہیں دیکھا. جو فہرستیں چھپی بھی وہ بھی ویسے ناقص ہیں سب. عربی میں تو کچھ ہیں لیکن انگلش اور عربی اردو تینوں زبانوں کی سلیکٹڈ بیبلیوگرافی وہ نہیں کسی نے بنائی. اچھا ایک اور کہ علوم قرآن پر سارے پہلوؤں پر جامع قسم کی کتاب جس میں مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو اس پر کوئی اردو میں اچھی کتاب موجود ہے. جتنی ہیں وہ ترجمہ ہے. مثلا صوفی صالح کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے غلام احمد حریری صاحب نے, یا اس طرح منا قطان کی کتاب کا بھی شاید کسی نے ترجمہ کیا ہے, یا اور جن لوگوں نے تالیف کا کام کیا ہے اردو میں وہ اس طرح کی علمی تحقیقی کتاب نہیں ہے کہ جو قابل اعتماد ہو. اچھا تفسیر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کے علوم اور ان کے چیزوں سے استفادہ کیا جائے. بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا. اولاً تو یہ کہ وہ چیزیں چھپی نہیں تھی پہلے, اب جو چیزیں چھپی ہیں تو ان سے بھی زیادہ استفادہ نہیں کیا. ڈاکٹر لقمان صاحب نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے کچھ میں, لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے. تو امام تیمیہ ابن قیم نے جو جن آیتوں اور جن صورتوں کی تفسیر لکھی ہے ان سے اب استفادہ بہت آسان ہو گیا, اس لیے کہ سب جمع کر دیا گیا, اکٹھا کر دیا گیا. تو ان سے استفادہ کرتے ہوئے تفسیر میں ڈالنا چاہیے. اور اس طرح کی تفسیریں وہ جدید اور قدیم سب کے پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. ایک ناشر ہیں وہ ان کا تجربہ عجیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ابن تیمیہ ابن قیم کی کوئی بھی کتاب اردو میں چھاپتا ہوں ترجمہ کر کے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. بریلوی بھی پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, سارے جتنے وہ سب, اور دوسری کتابیں ڈھیر کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں ابھی نہیں بک رہی. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر اتنا, اور یہ سلسلہ شروع کیا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کی کتابوں کے ترجمے کا مولانا عبدالرزاق ملی آبادی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے. تو یہ ابن تیمیہ کی تفسیری بعض اجزاء بعض صورتوں کی تفسیر اردو ترجمہ تو چھپا ہے لیکن یعنی ان سب سے استفادہ کرتے ہوئے کسی تفسیر میں ڈالا اب تک نہیں ہے. یہ ابھی یہ نقص بہت بڑا ہے میرے نزدیک. اور ہاں وہ دیکھیے میں نے مصباح کیا ہاں وہ مصباح پتہ نہیں کیا اس کا نام, مصباح کے نام سے وہ بھی ہے. اور بھی دوسرے لوگ ابن قیم کی سب سے پہلے کیا تھا ایک تھے مولانا محمد اویس ندوی التفسیر القیم کے نام سے. ایک اور مجموعہ آپ لوگوں نے چھاپا ہے, ایک اور مجموعہ اور کسی نے بھی چھاپا ہے. تو ابن قیم کا تو مجموعہ, بلکہ اب تو ابن قیم کی ساری کتابیں دارالعلوم الفوائد سے چھپی ہیں اور ان کا موضوعاتی اشاریہ ساری کتابوں کا جتنی جلدیں ہیں وہ 2 جلدوں میں. تو اس میں قرآنی آیت سے مطلب جہاں جہاں جس آیت پر گفتگو ہوئی اس فہرست سے ہی نکالا جا سکتا ہے. اور بہرحال مطلب ان دونوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح قرآنی آیات اور بعض احادیث صحیح جو ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کا حدیث, ان کے درمیان جو بظاہر تعارض ہے عام طور پر منکرین حدیث کو تجدد پسندوں کو دیکھیں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہتے دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف تشکیل پیدا کرنے کے لیے. تو اس پر کوئی کتاب میں نے اردو میں نہیں دیکھی. یہ اس پہلو پر بھی لکھنا چاہیے. اچھا اسی طرح سے قرآن انسائکلوپیڈیا جس پہ میں نے بتایا کہ ایک تحقیق جس طرح سے آپ نے سیرت انسائکلوپیڈیا شائع کی وہ واقعی وہ لاجواب ہے, اسی طرح سے اردو میں قرآنی انسائکلوپیڈیا بھی اس کے شایان شان ہونا چاہیے. اس کی تخطیط کر کے پلاننگ کر کے اس کی بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ 10 جلدیں ہونی چاہیے, ہو سکتا ہے 5 ہی جلد میں, ہو سکتا ہے 3 ہی جلد میں ہو. لیکن یہ جو مولانا ڈاکٹر ضیاء الرحمان مرحوم نے کیا ہے وہ ابتدائی حد تک عام لوگوں کے استفادہ کرنے کی بہت اچھی ہے, لیکن سارے ایسے لوگوں کو کہ جو مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تشفی بخش نہیں. اچھا اسی طرح ایک کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں قدیم و جدید کتب تفسیر کا جائزہ ہو تنقیدی. یہ بھی نہیں, ایک تفسیر و مفسرون ہے, کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا غلام حریری کی کتاب تفسیر و مفسرین, لیکن اسی کا چربہ ہے. بہت سی تفسیریں جدید دور میں لکھی گئی ان کا جائزہ لینا چاہیے, پچھلی تفسیروں کا جائزہ لینا چاہیے, ہر ایک کی قدر و قیمت کا. اسی طرح جو جدید تراجم قرآن ہے, اب مولانا ثناء اللہ احمد رسری کی وفات کو تقریباً اب 1948 میں ان کی وفات ہوئی, بتائیے کتنا عرصہ گزر گیا ہے, 70 سال سے زیادہ, لیکن ابھی کوئی اور نیا کام نہیں ہوا کہ مختلف ترجموں تفسیر کا, اس لیے کہ یہ سب میدان ایسے ہیں کہ ان میں برابر کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے کام. تو جدید جو بعض بہت ہی غلط سلط تفسیریں, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں نبیل صاحب, نبیل نصار سندھی, انہوں نے انگلش کی ایک اس کا ترجمہ اور تفسیر قرآن ہے دا اسٹڈی قرآن کے نام سے, امریکہ میں چھپا, ہارپر کالن نے چھاپا, اس کا انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا. ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ابھی اسی پر پی ایچ ڈی ہو گئے ماشاءاللہ. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ لوگ کیا ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کچھ بھی سب تفسیریں رکھی بھی ہیں, کچھ بھی اپنے مطلب کی کہیں سے کوئی چیز نکال لی اور رکھ لی. تو اس طرح کی جتنی یہ تفسیریں چھپتی ہیں ان کا تنقیدی جائزہ بھی لیں, لیکن وہی ہے کہ علمی انداز میں جائزہ لیجیے. ان تان تشنیع وہ سب نہیں ہونے چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس میں کیا غلطی. اچھا اسی طرح سے کوئی کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں قرآنی تعلیمات کا ایک جامع مرقع ہو, ساری تعلیمات قرآن. اب اس پر منکرین حدیث کتابیں لکھتے ہیں, اسلم جاج پوری صاحب کی کتاب تعلیمات قرآن,
تو اب یہ ہمارے حدیثوں کو لکھنا چاہیے کہ اس میں بتائیں اور پھر سنت سے اس کی تطبیق کر کے دکھانے کی کوشش کریں کہ اس کی تشریح کیا ہے اور صحیح معنی مفہوم کیا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وراثت سے متعلق. اچھا یہی ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا. ان کے والد بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، مولانا سلامت اللہ جراج پوری، 1322 میں وفات ہوئی ان کی. وہ بھوپال میں مولانا نواب صدیق حسن خان کے یہاں بہت ہی معتمد آدمی تھے اور وہیں پر ان کی پرورش ہوئی. بلکہ انہوں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ میری ابتدائی زندگی اور تعلیم کیسے ہوئی. تو اسلم جراج پوری کی گمراہی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب وہ جامعہ ملیہ اسلامی میں تھے تو انہوں نے فرائض یا موارث سے متعلق جو آیتیں ہیں سورہ نساء کے اندر شروع میں ہیں اور آخر میں ایک آیت ہے، تو قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے میراث کے بارے میں بیان کیا. تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ پوتے کی وراثت کا مسئلہ اس میں کیسے نہیں. یہ تو عجیب غریب بات ہے. اب اس کا انہوں نے زبردستی پتہ نہیں کیسے نکالنے کی کوشش کی قرآنی آیات سے اور دکھایا کہ نہیں، اگر یہ نہیں ہم مانیں گے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے پوتے پر. پوتے کو کیسے، اردو میں بھی ایک کتاب لکھی انہوں نے محجوب الارث کے نام سے، اور عربی میں ایک کتاب الوراثہ فی الاسلام کے نام سے لکھی. تو الوراثہ فی الاسلام کا جائزہ پھر مولانا عبدالرحمن مبارک پوری، عبدالرحمن بن یحییٰ معلمی، انہوں نے ان کے رد میں ایک کتاب لکھی اور دوسرے لوگوں نے بھی تردید کی اس زمانے میں. اس زمانے سے وہ پھر وہ انکار حدیث کی روش تھوڑی سی شروع ہوئی. بعد میں وہ طلوع اسلام جب نکلنا شروع ہوا 1938 سے، تو اس سے وابستہ ہو گئے. وہ غلام محمد پرویز کا سرپرست وہی بن گئے، اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی عالم علم تو تھا نہیں، تو یہی عالم بن گئے. تو اس طرح سے وہ پھر دوسرے راستے پہ نکل گئے، جبکہ وہ اہل حدیث، ان کے والد بہت پکے اہل حدیث عالم تھے. تو کہنا یہ کہ قرآنی تعلیمات سے متعلق ایک جامع مرقع ہونا چاہیے. اور یعنی موضوعات بے شمار ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور دوسرے لوگوں سے مشورہ کر کے، لیکن ایک ان سب میں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاص کے ساتھ جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے، اس کو ذریعہ نجات. ایک چھوٹا سے چھوٹا کام آپ کر دیجئے، بلکہ اس کے لیے نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اس پر اجر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ چند باتیں تھیں، اور صرف کتابوں کے نام اور مصنفین اور یہ میں گزر گیا اتنا وقت. اور میں مزید تفصیلی میں انشاءاللہ اس کی ایک کتابیات تیار کروں گا، اور اس میں ساری ضروری معلومات بھی، کہاں چھپی ہے، کیسی ہے، مخطوطہ ہے، مطبوعہ ہے، اس کا ذکر کہاں کس نے کیا ہے وغیرہ، تاریخ وفات وغیرہ کے ساتھ. تاریخ وفات تو میں عموماً بیان کرتا ہوں، کہیے تو کسی مصنف کی تاریخ وفات جو بھی یہاں اس کمپیوٹر میں ڈال لیا الحمدللہ وہ محفوظ ہے. وہ دوسرے لوگ غلط سلط لکھتے ہیں اور میں اس کی تصحیح زبانی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں قرآن کی خدمت کی اور قرآن کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی، اور جب تک ہم زندہ رہیں قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اور قرآن جتنے لوگوں کو ہم پہنچا سکیں دنیا کے اندر پہنچائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.